الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ ایک سچا دین لے کر آئے ہیں اور دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تم سب کو عذاب علیم دردناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر جو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے ہیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے واسطے ایسی غذائیں جن کا حال معلوم ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت اور منکرین آخرت کی سزاؤں کا بیان کیا تھا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ لوگ جو غلط باتیں کرتے تھے ان کا جواب دیا، اور پھر آگے اہل جنت کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھاتے اور متعدد خداؤں سے روک کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے، پروپیگنڈا کرتے اور کہتے تھے کہ آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور ایک دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ وہ لوگ کہتے تھے، اور یہ شاعر اور دیوانہ کہنا اس سے توحید اور رسالت دونوں کا انکار ہو گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ بات وہ لوگ جانتے تھے۔ شاعر اس لیے کہتے تھے کہ شاعر کی باتیں، شعراء کی باتیں عام طور پر جو ہے وہ تخیلات ہوتی ہیں، تصورات ہوتی ہیں، تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے دور رکھنے کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے، ورنہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعری کے ساتھ کوئی تعلق دور کا بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ شاعر جو اچھا شاعر کوئی کلام پڑھتا ہے تو وقتی طور پر لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کر دیتا ہے، لوگوں کی توجہ، لوگوں کی فکر، لوگوں کی سوچ گویا وہ چھین لیتا ہے اور لوگوں پر ایک حال طاری ہو جاتا ہے۔ شاعر کے کلام سے یہ حال اور یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے، جو ہی شاعر کا کلام ختم ہو گیا تو اس کے بعد سارے لوگ وہی پرانی حالت پہ آ جاتے ہیں۔ وقتی طور پر شاعر کے کلام کا لوگوں پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ سحر ہوتا تھا۔ تو قرآن پاک کی جب تلاوت کی جاتی تھی تو لوگوں پر لازماً اثر ہوتا تھا، لوگ اس کی تاثیر قبول کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ قرآن کو جو ہے وہ شاعری کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، حالانکہ شاعری جو ہے وہ وقتی تخیل ہوتا ہے، وقتی جذبات ابارے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک نے جس پر اثر کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کیا، وہ کبھی جو ہے پھر قرآن کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر وہ نہیں گیا۔
یا تو اس وجہ سے وہ شاعر کہتے تھے، اور مجنون دیوانہ جو حالت جذب کے اندر ہو، جس کی عقل جو ہے وہ کام چھوڑ جائے، تو یہ مجنون بھی وہ یا تو اس لیے کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں نہ آئے، لوگ اسے دیوانہ معاذ اللہ اور پاگل کہہ کر دور ہو جائیں، یا تو اس وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ پوری ان کی مکے کی آبادی، آس پاس کی آبادی، جتنے بھی لوگ ہیں آبا و اجداد سے لے کر حضور علیہ السلام کی بعثت تک، سارے کے سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، خدا ان کے بت تھے، بے ایمانی، بدکاری، دھوکہ، فراڈ، یہ سارا ان کی سرشت میں شامل تھا۔ انہی میں سے اچانک ایک شخص اٹھ کر ان کے سارے معبودوں کی نفی کرتے ہوئے ایمان، اعمال صالحہ، اخلاق، اقدار کی دعوت دے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی پاگل ہی ہو گیا ہے، یہ کس سے ٹکر لے رہا ہے، یہ سارے معاشرے کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ ہمارے آبا و اجداد سے آئے ہوئے چلتے ہوئے دین کے خلاف کھڑا ہو گیا، کہ یہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، آپ نہ شاعر ہیں نہ آپ مجنون ہیں، آپ ایک سچا دین لے کے آئے، وصدق المرسلین، اور دوسرے پیغمبروں کی آپ تصدیق بھی کرتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یہ لوگ جو حضور علیہ السلام کو شاعر اور مجنون کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں، فرمایا ان کو ضرور دردناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، سزا ہوگی انہیں، عذاب ان کو لازمی ہوگا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے تھے، جو مخلص بندے تھے، وہ جو ہے وہ عذاب علیم سے بچ جائیں گے۔ ان کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے واسطے ایسی غذائیں ہیں، ایسی روزی ہے جن کا حال معلوم ہو چکا قرآن پاک کے اندر بھی، قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی۔ فواکہ وہم مکرمون، ان کے لیے پھل ہیں، میوے ہیں۔ فواکہ عام پھلوں کو جو ہے وہ ثمر کہا جاتا ہے، ثمار کہا جاتا ہے۔ فواکہ اس پھل کو کہا جاتا ہے، فاکہۃ کی جمع ہے، جو بھوک ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے بلکہ لذت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان میووں کو فواکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جنت میں بھوک لگے گی نہیں، جو جنت میں چلا گیا تو اسے بھوک نہیں لگے گی، وہ جو کچھ کھائے گا وہ تفریح طبع کے لیے کھائے گا، وہ جو ہے وہ اس کو اپنے شغل کے لیے کھائے گا۔ وہم مکرمون، اور ان کو بڑی عزت دی جائے گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے گھر میں، علی سرر متقابلین، بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے، بڑے بڑے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی، جتنے بھی جنتی ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور جو ہے یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر جو ہے وہ شراب کے پیالے، وہ شراب جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے تیار کریں گے، بہتی شراب کے پیالے ان پر گردش کر رہے ہوں گے، لائے جائیں گے، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید ہوگی، پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی۔ دنیا کی شراب یہ ہے کہ جب کوئی پی لیتا ہے تو حرام ہی ہے، وہ بہک جاتا ہے، ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ ڈگمگاتا ہے اور زبان سے اول پھول بکتا ہے، تو فرمایا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جنت کی جو شراب ہوگی نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، بلکہ عقل میں اور کمال آئے گا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ نیچی نگاہیں حوروں کی بھی خوبصورتی ہے، اور نیچی نگاہیں جو ہے وہ عام عورتوں کی بھی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مقام مدح میں تعریف میں ذکر کیا، وہاں پر عورتوں کی تعریف میں یہی لفظ آئے ہیں، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہیں، کأنہن بیض مکنون، وہ ایسی خوبصورت ہیں گویا کہ وہ چھپے ہوئے بیضے ہیں، انڈے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ جنتی جب سارے جنت میں چلے جائیں گے،
ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا، میرا ساتھی تھا، میرا ملاقاتی تھا اور میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہا کرتا تھا مجھے بطور طنز کے یا بطور استہزاء کے کہ کیا تو بھی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں جزا کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ تو ایک جنتی یہ کہے گا کہ میرا ایک ساتھی مجھ سے یوں کہا کرتا تھا، یعنی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا منکر تھا. قال هل انتم مطلعون، کہا جائے گا اس سے کہ کیا تم اسے اب جہان دیکھنا چاہتے ہو، اس کی اطلاع پانا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اس ساتھی کو جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا اور مجھ پر طنز کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اسے مطلع کریں گے. فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، سو وہ شخص جب جھانکے گا دیکھے گا تو جہنم کے وسط میں وہ پڑا ہوا ہوگا. پھر یہ کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم تو مجھ کو تباہ ہی کر دیتا اگر اپنے پیچھے لگا دیتا، اگر جو ہے وہ میں تیری بات مان لیتا تو میں تباہ ہو جاتا. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج جہنم میں حاضر ہوتا. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، کیا ہم بجز پہلی بار مر چکنے کے، إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأَوَّلُ، مگر جو ہے وہ ایک ہی موت ہے جو آ چکی، اب اس کے بعد جب ہم زندہ ہو گئے تو ہم پر موت نہیں آنے والی. موت ایک ہی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد دوسری موت آنی ہی نہیں ہے. وما نحن بمعذبین، اور نہ ہم کو عذاب ہوگا. ان هذا لهو الفوز العظیم، اور سب سے بڑی کامیابی یہی کامیابی ہے کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے ساتھ جنت میں چلا جائے. لمثل هذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. آمین.